السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ سفر کے اندر ایک عمل کیا جاتا ہے جس کو بزرگان دین مختلف طریقوں سے کرواتے ہیں، اور اس عمل کا نام ہے حزب البحر۔ حزب البحر کیا ہے دوستو؟ ایک جامع دعا ہے جو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوئی تھی، اور اس دعا کی برکت سے کافی ساری مشکلات انسان کی حل ہو جاتی ہیں۔ مشکلات دور کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی پاک ذات ہے، لیکن یہ دعا ایک سبب بن جاتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ دعا ایک عظیم الشان دعا ہے۔ صرف انسان ہی اس کے عامل نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے ساتھ جنات جو ہیں وہ بھی اس عمل کی ریاضتیں کرتے ہیں، وہ بھی دعا حزب البحر کے عامل ہوتے ہیں۔ جنات بھی اس کی چلہ کشی کرتے ہیں، اس کی ریاضتیں کرتے ہیں، وہ بھی اس دعا سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی پاک ذات سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی۔ تو دوستو سفر کی 6، 7، 8 ان 3 دنوں کا جو عمل ہے حزب البحر کا، یہ مشہور و معروف عمل ہے۔ تو اس دعا کی زکوٰۃ چند مختلف طریقوں سے نکالی جاتی ہے۔ ایک طریقہ تو بالکل نہایت آسان ہے، سادہ سا طریقہ ہے کہ ماہ سفر کی 6، 7، 8 کو آپ اعتکاف بیٹھ جائیں۔ اعتکاف کیسے بیٹھنا ہے آپ نے کہ جب 5 سفر کی شام آئے، آپ مسجد میں سورج غروب ہونے سے قبل آپ مسجد میں پہنچ جائیں اعتکاف کی نیت سے۔ پھر 3 دنوں کا آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، 6 کا، 7 کا، 8 کا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے، اور مغرب کے بعد ایک بار دعا حزب البحر شریف پڑھنی ہے، عشاء کے بعد بھی ایک بار پڑھنی ہے، اور چاشت کی نماز کے بعد بھی ایک بار پڑھنی ہے۔ چاشت کا وقت غالباً آج کل چونکہ گرمیاں ہیں 8:30، 8 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو 2 رکعت 4 رکعت آپ چاشت کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعا حزب البحر شریف کو ایک بار پڑھیں۔ تو اس طرح 3 دنوں آپ نے اعتکاف میں بھی بیٹھنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، اور دعا حزب البحر شریف کو 3 ٹائم پڑھنا بھی ہے۔ تو اس سے آپ حزب البحر کے عامل بن جائیں گے۔ لیکن یہ زکوٰۃ صغیر کہلائے گی، اور جو شخص زکوٰۃ صغیر ادا کرے تو اسے چاہیے کہ ہر سال پھر کیا کرے، اس کی زکوٰۃ نکالے۔ لیکن جب آپ اس کی زکوٰۃ صغیر نکال لیں اور 8 کی شام جو آئے تو کچھ کھانا پکا کے فقراء مساکین کو اپنے ساتھ بٹھلا کر ان کو کھانا بھی آپ نے کھلانا ہے۔ تو اس سے آپ دعا حزب البحر شریف کے عامل بن جائیں گے۔ پھر ڈیلی بعد نماز مغرب ایک بار آپ نے اس کا ورد رکھنا ہے۔ اور دوسری بڑی زکوٰۃ جو اس میں نکالی جاتی ہے ان 3 دنوں میں، یعنی سفر کے 6، 7، 8 کو، تو 360 بار 3 دنوں میں دعا حزب البحر شریف کو پڑھا جاتا ہے۔ 360 بار 3 دنوں میں ڈیلی آپ نے دعا حزب البحر شریف کو 120 بار پڑھنا ہے۔ دوستو اس میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ترک حیوانات جلالی جمالی بھی آپ نے کرنے ہیں۔ اب آپ نے کھانا کیا ہے؟ ابلے ہوئے چاول ہوں بغیر نمک مرچ کے، وہ آپ نے کھانے ہیں، ٹھیک ہے، اور روزہ بھی رکھنا ہے، اعتکاف بھی آپ نے کرنا ہے، مسجد میں ہی رہنا ہے۔ پھر اس کے پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی دوستو؟ مغرب کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھنا ہے، چاشت کے وقت بھی آپ نے پڑھنا ہے، یعنی ان 3 مجلسوں میں آپ نے 120 بار پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، 3 مجلسوں میں۔ ویسے اگر کوئی ایک ہی مجلس میں پورا کر لے تو وہ بھی بہتر ہے، وگرنہ 3 مجلس سے جو ہمارے اساتذہ کا طریقہ کار ہے میں وہی بتلا رہا ہوں، باقی کسی اور کا طریقہ مختلف ہو تو اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض، کوئی تنقید نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے 360 بار آپ کی 3 دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کوئی خیرات کرنی ہے، اپنی وسعت کے مطابق کریں، تو یہ طریقہ کار ہو گیا 2۔ اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو آپ 60 بار ڈیلی دعا حزب البحر شریف کو پڑھیں، 60 بار ڈیلی، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے دن اس پر لگ جائیں گے، تو اس میں بھی آپ یعنی کہ 6 دنوں کا روزہ رکھ کے بھی آپ اس کی
تو دوستو 6 دنوں میں بھی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یعنی ڈیلی آپ نے پڑھنا ہوگا 60 بار دعا حزب البار شریف کو، اور 12 دنوں میں بھی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، پھر ڈیلی آپ کو پڑھنی ہوگی دعا حزب البار شریف 30 بار۔ تو اس طریقے سے بھی آپ دعا حزب البار شریف کی بڑی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ روزانہ دعا حزب البار شریف کو پڑھا جائے، 360 دن ہے نا سال کے، تو اس طریقے سے بھی دعا حزب البار شریف کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ بڑی زکوٰۃ ادا کریں تو کوشش کریں کہ آپ ایک گائے ذبح ضرور کر لیں، وگرنہ کوئی بڑی سی خیرات آپ کر لیں۔ السلام علیکم۔